ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج صبح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے اور خاص طور پر جو کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کے حوالے سے کچھ جو معاملات تھے اس پہ سارا دن آج جو ہے سلسلہ چلتا رہا۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا معاملہ تھا اور بینکنگ کورٹ کے اندر ان کی ضمانت بہرحال ہو گئی اور ہو ہی جانی تھی، کیونکہ جس طریقے سے لوگ ان کے ساتھ گئے تھے وہ جو عوام کا ایک جمع غفیر تھا، تو اس صورت کے اندر تو ان کے پاس سوائے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان کو ضمانت دیں، کیونکہ قانونی پوری اس کے اندر موجود تھی، ان کے قانون کے اندر کوئی سقم نہیں تھا، لیکن بدنیتی چونکہ موجود تھی، اور جب بدنیتی موجود ہوتی ہے تو پھر چاہے سقم ہو یا سقم نہ ہو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ اور میں نے کل بتا دیا تھا آپ کا کہ اس بات سے کہ جو حکومتی اراکین ہیں انہوں نے کل فیصلہ کیا تھا کہ آج عمران خان کو ہم پیشی پہ گرفتار کریں، اور اسی پس منظر میں ان کی سیشن عدالت سے ناقابل ضمانت جو ہے فوری طور پر کینسل کرائی گئی، اور یہ کہا گیا تھا، یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس عدالت سے جب اس عدالت میں جائیں گے ہائی کورٹ میں، تو دوران ہائی کورٹ کی اپیرنس سے پہلے انہیں اریسٹ کر لیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا بھی صورتحال کچھ ایسی ہی بنی، بختر بند گاڑیاں اور تمام جو پولیس وغیرہ دوسرے تمام جو سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ بھی آ گئے، اور جب میں نے معلوم کی تو معلومات لی تو پتہ لگا کہ پروگرام ایز سچ یہی ہے، لیکن لوگوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ ان کو ہٹانا وہاں سے اور پھر ان کی موجودگی کے اندر کوئی ایکشن لینا جو ہے بہت مشکل تھا۔ سر جوڑے گئے، جیسے میں نے کل بتایا گیا تھا، کچھ صلاح مشورہ بھی ہوا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے۔ قانون کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہے، قانونی طور پر اگر کوئی ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو آپ کریں، لیکن کوئی ایسا مسئلہ غیر قانونی طور پر جس سے کہ ریاست کے اندر مزید ابہام ہو، کوئی ایسی گڑبڑ ہو جس کی وجہ سے مزید صورتحال پولیٹیکل سچویشن مزید ٹرموائل اگر اس میں اگر ہو تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر جو قانون نافذ کرنے والے لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی رینجرز کے بھی لوگ تھے، اور جب رینجرز کی بات کرتے ہیں لوگ فوج کی طرف چلے آتے ہیں۔ رینجرز ہے فوج کا حصہ، لیکن اس وقت ماتحت وہ حکومت کی ہے۔ تو ان سے بھی جب بات کی تو قانون نافذ کرنے والوں اداروں نے مجھے باوثوق ذریعے نے تصدیق کی کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم اتنے لوگوں کی موجودگی کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ ایک عوام کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے، اور اگر یہ یہاں خدا نخواستہ کو بات ہوئی تو ویسے بھی کیپٹل ہے اور یہاں پہ معاملہ جو ہے خراب ہو جائے گا، لہٰذا ہم کسی اس حوالے سے کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ تو القصہ مختصر ان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی، اور قوم جو ہے نا ایک دفعہ عوام کی طاقت بڑی ہوتی ہے، قطع نظر اس کے میں جو کہتا ہوں نا عمران خان کا جو بھی مسئلہ ہے، لیکن عوام ان کے ساتھ ہے، اچھی بات ہے، تو آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ اچھا، اب دوسرا جو تھا سلسلہ وہ تھا وہی آپ کا جو کے پی کے اور پنجاب اسمبلی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہفتے قبل میں نے اس چینل سے آپ کو بات بتا دی تھی کہ جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو فری ہینڈ دیا ہے۔ یہ بات میں نے اسی چینل سے کہی تھی بار بار، اور میں نے کہا تھا اس وقت کہ ان کی ہدایت کے بعد اطہر من اللہ اور عمر عطا بندیال انہوں نے فیصلہ کیا تھا، ان کے کچھ ساتھیوں نے، جو وہ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہے، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ دیکھیے بہت سے لوگ غلط بات کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہے، جس طرح بہت سارے لوگ غلط بات ہی کہتے ہیں کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ مریم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اور یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس وقت ملک کی صورتحال ایسی ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو سازش نہیں کرنا چاہتے کسی قسم کی، جو ریاست کو استحکام دینا چاہتے ہیں، اس وقت وہ آزاد فیصلے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہیں ان کے ساتھ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ لوگ ہیں، باجوہ صاحب کے کچھ باقیات ہیں، عدلیہ کے اندر کچھ لوگ ہیں جو نواز شریف کے بہت قریب ہیں، وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان دو شخصیات کے بارے میں نہایت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں شخصیات جو ہیں ریاست کے استحکام کی بات کر رہی ہیں، لہٰذا میں نے آپ کو ایک ہفتے پہلے کہا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے کی طرف آپ نظر رکھیں، سپریم کورٹ سے آپ کو خوشخبریاں ملیں گی، اور سپریم کورٹ ہی سے عوام کو اچھی خبریں ملیں گی۔ اور آپ نے دیکھا
کہ ہمارے خبر دینے کے تقریباً 4 دن بعد سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا، اور وہ سوموٹو اب آپ دیکھ رہے ہیں جو آج سارا سلسلہ چلا۔ اچھا اب ہوا اس میں یہ کہ لوگ جو بنیادی طور پر جو اس وقت نواز شریف کے ساتھ ہیں، جو مطلب عدلیہ کو اس وقت سیاست میں لانا چاہ رہے ہیں، جو عدلیہ کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ اس تمام جو لیا گیا ہے، مطلب آزاد عدلیہ کو جو فیصلہ ایک انصاف کے اوپر جو بات کرنے کی جو ان کو اجازت دی گئی ہے، اس تمام ایشو کو سیبوٹاج کیا جائے، یا اس کو اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ گڑبڑ پھیلا دی جائے یا گند کھول دیا جائے دیسی الفاظ کے اندر۔ تو لہٰذا کیا کیا کہ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ جناب یہ بینچ جو ہے توڑ دیا جائے۔ بہت سے لوگ کہنے کہ جی فل بینچ کریں، بھائی کیوں فل بینچ کریں؟ اگر 9 ججز اگر ایک کام کر سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے فل بینچ کی؟ اگر آپ نے قانون کی پاسداری کرنا ہے کسی چیز کے اوپر تو 5 بینچ کا، 5 کا بھی ٹھیک ہے، 7 کا بھی ٹھیک ہے، 9 کا بھی ٹھیک ہے، فل ہو جاتا تو بہت اچھا ہے۔ لیکن جس طریقے سے پاکستان کے اندر کیسز کی بھرمار ہے، سپریم کورٹ کی تمام جتنی بھی رجسٹریاں آپ دیکھ لیں کس قدر وہاں کیسز کی بھرمار ہے۔ اب سارے پورے ججز کو 17-18 ججز کو لا کے، میرے خیال سے 17 تو وہ ہوتے ہیں، 19 پتہ نہیں ہوتے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ کچھ لوگ تو ابھی ہماری 2 جگہ سیٹیں بھی خالی ہیں، تو ان سب کو لا کر بٹھا کے ایک ہی کیس کے اوپر لگا دیا۔ اول تو یہ کیس ہی غلط آیا ہے جو عدلیہ میں آیا، جیسے میں شروع سے کہتا رہا ہوں سیاستدانوں کے معاملات عدلیہ میں نہیں آتے سیاستدان، لیکن چونکہ سیاستدان جو ہیں کہیں نہ کہیں ایک بین الاقوامی طاقت کے اشارے پہ کیوس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو لہٰذا عدلیہ پر آ گیا۔ عدلیہ نے بہرحال ٹھیک ہے پھر نوٹس لیا۔ اچھا اب جب نوٹس لیا تو کوشش یہ کی گئی کہ جناب اس کو متنازع کر دیں۔ پہلے تو لایا کہ بھئی وہ فل بینچ لیا ہے۔ اچھا فل بینچ والی جب بات آئی پتہ لگ گئی یہ بات کہ بھئی یہ سازش ہو رہی ہے، تو الحمدللہ اطہر من اللہ صاحب اور 2-4 جو زیرک جج صاحبان ہیں انہوں نے فوری طور پر ان کا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں اس کو، لیکن دوسرے دن یہ پتہ لگا کہ جناب وہ 2 ججز کے اوپر پی ڈی ایم نے اعتراض کر دیا، اور 2 جج جو ہیں وہ ویسے ہی خود علیحدہ ہو گئے، تو پیچھے رہ گئے 9 میں سے جب 5 رہ گئے تو پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ جناب بڑی خوشی ہوئی، جو لوگ اس تمام صورتحال کو خراب کرنا چاہ رہے تھے ان کا یہ خیال یہ تھا کہ اب جو ہے 5 رہ گئے ہیں، اب جو ہے ہم دوبارہ اس کو بینچ یہ ختم کروا دیں گے اور دوبارہ پورا لے کر آئیں گے فل بینچ۔ اس کے اندر پھر ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہوں گے، اور وہ لوگ جو کہ مسلم لیگ نواز کے بہت زیادہ قریب ہیں، وہ ججز یا جو کوئی بھی جو جن کی موجودہ حکومت کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایفیلیشن ہے، ان کو بھی موقع ملے گا، اور وہ پھر اپنا جو ہے اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے یا زبردست کچھ کریں گے، اختلافی نوٹ ڈالیں گے۔ تو وہ مسئلہ چونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا تو انہوں نے وہ جناب ان کو چیف جسٹس نے 5 پہ ہی کر دیا۔ اچھا اب 5 رکنی بینچ ہو گیا۔ 5 رکنی بینچ جب آیا تو آپ نے دیکھا پھر مریم نواز نے ججز کے خلاف شور کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ان کا بیڑا غرق کیا مریم نواز نے اور پی ڈی ایم نے ثاقب نثار صاحب کا۔ اب ثاقب نثار کے بعد وہ عمر عطا بندیال کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا کل پرسوں پھر بھی جب یہ بات ہوئی نا، کل پھر یہ جج دیکھیے جو بڑے طاقتور حلقے جو ہے نا گروپ، عدلیہ ہو گئی یا اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، کیونکہ عدلیہ بھی کہیں نہ کہیں اسی کا حصہ ہے، تو ان کے درمیان کہیں نہ کہیں معاملات ہوتے ہیں، تو وہ پس پردہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو ریاست کو بچانا ہے، ریاست کے مفاد میں فیصلے کرنے ہیں۔ لہٰذا آج آپ نے دیکھا عدالت ہوئی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیصلہ جو ہوگا وہ انتخاب کا ہی ہوگا۔ میں نے بارہا کہا، 1 ہفتے سے میں کہہ رہا ہوں کہ قوم جو ہے اس بات کی وہ پرواہ نہ کرے۔ کوئی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ عدلیہ یہ فیصلہ، آج بھی میں کسی کا سن رہا تھا جو ان کے ہے نا حمایت یافتہ مسلم لیگ نواز کے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، تو انہوں نے آج ٹی وی پر آج بھی کہا، بلکہ کل بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ جو ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ سارا جو ہے ایشو الیکشن کمیشن کے اوپر چھوڑ دے گی، اور یہ فیصلہ کرے گی کہ الیکشن کمیشن جو ہے، کیونکہ آئین کے مطابق اس نے سارے پروسیس کو دیکھنا ہوتا ہے، تو الیکشن کمیشن اور حکومت بیٹھ کے فوری طور پر مشورہ کرے، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو حالات اور واقعات کے تحت جو ہے ملک کی صورتحال کے پیش نظر اس جو ہے مطلب ان انتخابات کی تاریخ دے۔ بہرحال یہ ان تجزیہ نگاروں کا ہے، لیکن میں نے اپنی جو خبر آپ کو دی تھی کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہونے والی۔ سپریم کورٹ نے سیدھا الیکشن کا آرڈر کرنا ہے، اور الیکشن کا آرڈر اس نے کرنا ہے الیکشن کمشنر کو یا پھر گورنرز کو، کیونکہ 2 ہی ہیں۔ گورنرز کو کہہ دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن اب جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ گیا ہے کل کے اوپر کہ کل ہوگا، ورنہ آج صبح تک تو فیصلہ آج ہی کا تھا، اور مجھے بھی بعد میں دیر سے پتہ لگا، کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے میرے پاس اب اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا اخباری نمائندوں کی طرح کہ میں ٹی وی کھول کر بیٹھا رہوں یا سارا دن مطلب عدلیہ سے کسی سے مطلب میں معلومات کرتا رہوں، میرے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میرے دوسرے اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب میں نے رابطے میں تو تھا پھر میں نے دوبارہ جب پتہ کیا تو لگا کہ معاملہ کل کے اوپر چلا گیا، تو اب کل پر کیوں گیا؟
اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سننے میں یہ آیا ہے، اور یہ خبر بھی جس سے پتہ لگا ہے وہ بھی مصدق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 ججوں نے یہ فیصلہ جو کیا تھا وہ الیکشن کے بھی حوالے سے کرنا ہے، اور فیصلہ الیکشن کے حوالے سے ہی ہے، لیکن سننے میں آیا تھا کہ اس کے اندر سے 2 ججوں کو کوئی اپروچ کرنے کی کوشش کی یا ان کو کوئی دباؤ تھا۔ لیکن یہ بتا دوں کہ دباؤ ملٹری کی طرف سے نہیں ہے، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اگر فوج کی طرف سے دباؤ ہوتا تو یہ عدلیہ سو موٹو نہیں لیتی۔ میں آپ کو یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا، بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا ابھی سامنے نہیں آئیں گی، آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ تو یہ خبر ایک ملی کہ 2 ججز جب یہ فیصلہ لکھنے کی بات ہوئی فوری طور پہ کہ فیصلہ کچھ دیر بعد سنائیں گے، تو پتہ یہ لگا کہ 2 ججز جو ہیں شاید ہو سکتا ہے اس حوالے سے کچھ اختلافی نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ ایسا معاملہ ہی نہ گڑبڑ ہو جائے کہ پہلے جناب یہ 9 کا بینچ تھا، 9 کو بینچ کو توڑ کے جناب 5 کا کر دیا گیا، 5 کے جب یہ بینچ ٹوٹا تو فوری اس کو بڑا بینچ کرنا تھا، وہ بھی نہیں بنایا گیا، بڑا بینچ کے بعد 5 ہی کو لے کے انہوں نے چلا دی، کیونکہ لوگ شور تو کر رہے ہیں، جو مسلم لیگ نواز کے جو لفافی جرنلسٹ ہیں اور جو یوٹیوبرز ہیں، جو ان کے بڑے بڑے سارے تجزیہ نگار ہیں، وہ تو اس کو غلط کہہ رہے ہیں، حالانکہ غلط نہیں ہے، 5 کے اوپر بھی چل سکتا ہے، چیف جسٹس کا استحقاق ہے، آپ چیف جسٹس کا رائٹ تو نہیں چھین سکتے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پھر اس کو اس طرح جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم ایک مطلب ڈسپیوٹڈ کریں گے کہ دیکھیں جناب 9 کا بینچ تھا، 2 علیحدہ ہو گئے، 2 کو نے تحفظات ظاہر کر دیے، تو انہوں نے فل بینچ نہیں بنایا، 5 کے اوپر لا کے انہوں نے فیصلہ کیا، عمران خان کو فائدہ دینا چاہ رہے تھے، اور اس میں سے بھی دیکھا جناب 2 ججز نے کیا کہتے ہیں اختلافی نوٹ لکھ دی، یا یہ وہ مطلب وہ اس معاملے سے اس چیز سے فوری طور پر اس حکم سے مطلب وہ متفق نہیں ہے، تو یہ تو پھر سارا معاملہ ہی مطلب یہ کہ صرف چیف جسٹس کا یا 1-2 بندوں نے کیا پورا فیصلہ۔ تو یہ ابہام نہ پیدا ہو اس لیے مزید مشاورت کے لیے ججز نے آپس میں اس کو کل کے اوپر کیا ہے۔ اب وہ جو ججز یا جو اب اختلافی نوٹ کل دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دے، لیکن وہ اختلافی نوٹ کچھ ہلکا ہو جائے، یا ہو سکتا ہے 2 کے بجائے کوئی 1 جج جو ہے اختلافی نوٹ دے دے، یا ہو سکتا ہے کہ نہ دیں۔ لیکن جو گئی ہے نا آگے کل کی تاریخ، وہ بنیادی طور پر وجوہات یہ تھی کہ کہیں سے کوئی ایک سخت اختلاف جو ہے نا اختلافی نوٹ کی بات کی جا رہی تھی، اور یہ بڑے مصدقہ ذرائع نے، تو ظاہر سی بات ہے پھر عطر عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ساری صورتحال کو مانیٹر کیا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھی ہیں، ججز ہیں، سارے منصف ہیں، تو صلاح مشورہ کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کیونکہ اتنے شارٹ ٹائم میں تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اچھا وہ کس بنیاد کے اوپر اختلافی نوٹ دینا چاہ رہے تھے، کیا ان کو پیچھے سے کوئی کسی نے اپروچ کی تھی، کیا تھی، گاڈ نوز بیٹر، یہ ساری ابھی مطلب ایک خبریں ہیں، مطلب تو اب صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بعد میں پتہ لگا، لیکن یہ ایک ایشو بنا ہے جس کی وجہ سے فیصلہ کل کے اوپر گیا ہے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن فیصلہ ہونا کیا ہے یہ میں آپ کو پہلے سے 1 ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ فیصلہ الیکشن کی طرف ہوگا، سپریم کورٹ جو ہے کہے گی اس کو الیکشن کمشنر کو، گورنر کو، اگر یہ دونوں نے بات نہیں مانی تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کنڈیمڈ آف کورٹ کی طرف جائیں گے، ماننا ہر ایک کو پڑے گا۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب بہت متحرک ہیں، نواز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے کہ اگر سپریم کورٹ الیکشن کی کروا دیتی ہے، مسلم لیگ نواز کا کہنا یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشن کے آرڈر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو کیا ہوگا، اس کے اوپر کیا مضمرات ہوں گے۔ اس وقت یہ سازشیں جو ہے چل رہی ہیں، لندن سے براہ راست حکومت کے رابطے قائم ہیں۔ یہ بھی سوچا جا رہا تھا، اس سے پہلے کل میں نے بتایا تھا کہ کیونکہ یہ 5 ججز ہیں تو کیوں نہ ایسا کیا کہ 5 کی جگہ 7 کا بینچ بنا کر، کیونکہ کچھ لوگ ان کے ساتھی ہیں، 7 کا بینچ بنا کر ہم ایک اور بینچ بنا کر جو ہے مطلب اس بینچ کے حوالے سے ہی ہم ایک وہ کر دیں کہ یہ جو بینچ بنا ہے یہ غلط بنا ہے، جب 9 کا بینچ اٹھا، مطلب کوشش پوری کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے آئینی بحران پیدا کر دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ہو جائے کہ گورنر استعفیٰ دے دے، ٹھیک ہے، یا پھر الیکشن کمیشنر استعفیٰ دے دے، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن جو ہے نا آگے جائے، الیکشن کا پروسیس نہ، اور یہ الیکشن کو روک، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اس الیکشن کو روک رہی ہے حکومت، اور اس الیکشن کو روک رہی ہے مغرب، ٹھیک ہے۔ مغرب کو پتا ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو آج اگر فیئر الیکشن ہوتا ہے تو کل عمران خان کھڑے ہوں گے، اور ابھی آپ DG خان میں کا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا۔ فوج کو اس سے کوئی تعلق نہیں، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، فوج بالکل عمران خان کو روکنا ہی نہیں چاہتی، جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ نہ فوج نے عدلیہ پہ دباؤ دیا ہے، فوج کا اگر عدلیہ پہ دباؤ ہوتا سپریم کورٹ یہ سوموٹو لیتی ہی نہیں، فوج کا اگر کسی حوالے سے کوئی مسئلہ ہوتا تو یہ اتنے معاملات بھی نہ ہوتے۔ فوج ٹوٹل نیوٹرل ہے، فوج کی اس وقت پوری خواہش ہے کہ کسی فوج ظاہر نہیں کر رہی، فوج کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ریاست جو ہے استحکام ہو جائے، وہ کہتے ہیں فیئر اینڈ صاف شفاف الیکشن کریں اور ریاست جمہوریت کی طرف جائے، سیاستدان آئیں، اپنا کردار
ادا کریں، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہو، خواہ وہ عمران خان صاحب ہو، جو کوئی بھی ہے وہ آئیں، آ کے ریاست کے عنان اقتدار کے معاملات کو سنبھالیں، تاکہ جو ساری دنیا کے اندر اس وقت سارے معاملات ہو رہے ہیں اور پاکستان کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے وہ اپنا جو ہے بین الاقوامی طور پر کردار ادا کریں۔ یہ اصل ساری کہانی ہے جو میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، اور آنے والا وقت انشاءاللہ میری ایک ایک بات کو جو ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو ہر چیز سامنے ہو کر پتہ لگے گی۔ یہ تو ہو گئی بات۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں تو مسئلہ چل ہی رہا ہے، یوکرائن اور اپنا روس کے ساتھ تیزی سے چل رہا ہے، اس کے حوالے سے کیونکہ آج میں ایک دوسرے معاملات میں بزی تھا تو آج میں ادھر سے اتنی خبریں نہیں لے سکا، لیکن اتنا مجھے پتہ لگا ہے کہ باکو وغیرہ کے اندر جو ہے بڑی تیزی سے لڑائی بڑھ گئی ہے، اور رشیا نے اب پوری کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے مطلب باکمت پہ قبضہ کر لیا جائے، اور آج ان کی کوشش ہے کہ ہم کرائمیا پہ حملہ کریں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کرائمیا پہ انہوں نے حملہ کیا تو پھر جوابی کارروائی جو فوری طور پر پولینڈ پہ ہوگی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ سیکرٹری بلنکن جو ہے وہ انڈیا پہنچ رہے ہیں، کیونکہ وہ G20 کی وہاں اجلاس ہو رہا ہے، پچھلے دنوں بھی G20 کا اجلاس ہوا تھا، میں نے آپ کو پوری خبر دی تھی اس حوالے سے کہ وہاں کے اوپر ان کی کوشش پوری کی تھی امریکہ کی طرف سے کہ دباؤ دیا گیا تھا ان لوگوں کے، وہ کم از کم رشیا کے خلاف ایک جاہر ملک کے حوالے سے کوئی اپنا رد عمل جو اکنامک فورم کی جو ہوئی تھی میٹنگ، اس میں کرٹیسائز کیا جائے رشیا کو، لیکن چائنا نے بھی منع کر دیا، اور چائنا نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے انڈیا تو اس وقت خاموش ہو گیا کیونکہ انڈیا ہوسٹ تھا، تو وہ معاملہ ٹھوس ہو گیا، وہ رشیا کے خلاف کوئی بھی قرارداد یا جو لکھا گیا تھا لامیہ اس میں رشیا کو کرٹیسائز نہیں کیا گیا۔ لیکن اب چونکہ وزراء خارجہ کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں 17-18 جو ہے ممالک آ رہے ہیں، تو سیکرٹری بلنکن بھی وہاں پہنچے ہوئے آلریڈی ظاہر ہے G20 کے اندر ہیں، تو وہ وہاں پر پوری کوشش کریں گے، اور ان کی کوشش ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ پھر چاہتے ہیں کہ کم از کم اس حوالے سے رشیا کو کے حوالے سے کچھ نہ کچھ رشیا کو آئسولیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے اعلامیے میں بات ڈالی جائے۔ لیکن فوراً ہی جو ہے چائنا کے فورن منسٹر ظاہر ہے وہ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں۔ دباؤ میں اس وقت جو ہے بھارت آیا ہوا ہے، کیونکہ بھارت کے اوپر ہی دباؤ آ رہا ہے امریکہ کا کہ وہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسی بات کرے جس سے کہ پتہ لگے کہ ساری دنیا کے اندر وہ ہم روس کو آئسولیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن چائنا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک اہم ملک ہے، اور چین کے ساتھ بھی ٹھیک ہے مخاصمت ہے بھارت کی، لیکن چین کے ساتھ فوری طور پر کوئی معاملہ بھارت ایسا کر نہیں سکتا ایز سچ۔ لیکن دوسری جانب ایک اور جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پہنچے ہیں، انہوں نے یوکرائن میں آ کے آپ کو پتہ ہے $40 کروڑ کی جو مدد کی ہے، اس کی وجہ سے بڑا ایک مسئلہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا ہے، کیونکہ ساری دنیا کا یہ خیال تھا، ہم خود بھی کہتے رہے کہ رشیا جو ہے مسلم ممالک کے لیے روس کے ساتھ جو ہے معاملات کسی حد تک درست ہوں گے، اور اسی وجہ سے کئی مسلم ممالک جو ہیں روس کے ساتھ جا بھی رہے تھے۔ لیکن اب جو سعودی عرب کا جو جھکاؤ ہوا ہے یوکرائن کی طرف، اور $40 کروڑ کی جو امداد انہوں نے دی ہے، اعلان کیا ہے سعودی وزیر خارجہ نے، اس کی وجہ سے روس کو نے تھوڑا سا سعودی عرب سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ میری طرف سے تو روس کا کی طرف جانے کا یہ فیصلہ جو ہے روس کے خلاف جانے کا فیصلہ سعودی عرب کا بالکل درست نہیں ہے۔ وہ کہ شاید ہو سکتا ہے انہوں نے اس لیے کیا ہو کہ کیونکہ روس اس وقت ایران کے زیادہ قریب ہو رہا ہے، ایران کی اور سعودی عرب کی، کیونکہ وہ ہے نا کہ جیسے انڈیا اور پاکستان کی لگتی ہے آپس میں، ان دونوں کی آپس میں لگتی ہے، تو شاید اس چیز کو امریکہ نے کیش کرانے کی کوشش کی ہے، اور سعودی عرب کو مطلب کہیں نہ کہیں سے بیک چینل کے اندر ان کو راضی کر لیا گیا کہ وہ جا کے یوکرائن کی مدد کریں۔ تو بہرحال یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کا اثر بڑا مسلم ممالکوں پہ پڑے گا، مسلم ممالک جو ہے تقسیم ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہوتے آ رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی، اس بات میں کل میں آپ سے بات کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ فیصلہ انشاءاللہ انتخابات کے حق میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی فیصلہ ہے اللہ کرے بہتری کے لیے آئے، اور اس میں ملک اور ریاست کے لیے بھلائی اور خیر کی خبریں ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔